السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ASJ نیوز۔ ناظرین، سویڈن کا ایک کارٹونسٹ جس کا نام لارس ولکس تھا، اپنی ہی کار میں جل کر جہنم واصل ہوا۔ ناظرین، واضح ہو کہ یہ وہی شخص ہے لارس ولکس جو ملون 2007 میں ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے تھے۔ بہرحال جس کی وجہ سے مسلم دنیا کے جذبات کافی مجروح ہوئے تھے۔ بہرحال ملون گستاخ کی عبرتناک موت دوسرے ملونوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اسلام کے خلاف لب کشائی یا اس کے بارے میں بے ادبی یا گستاخی یا گستاخانہ بیان جاری کرنے والے پہلے اس کارٹونسٹ ملون کا دردناک انجام دیکھ لے اور اپنی نوشتہ دیوار پڑھ لے۔ بہرحال اس سلسلے میں ASJ نیوز نے ممتاز اور معروف اسلامک اسکالر الیاس شرف الدین صاحب سے ملاقات کی اور اس ملون کے بارے میں ان کے اپنے خیالات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا۔ الیاس بھائی، سب سے پہلے ASJ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ الیاس بھائی، پوچھنا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ایک خاکہ بنا کر اہانت آمیز کیا گیا تھا وہ جہنم واصل ہوا، تو اس تعلق سے آپ کا کیا کہنا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی تاریخ سے لے کر ہسٹری سے لے کر آج تک آپ دیکھیے، سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملا، بدترین موت کے کچھ نہیں ملا، چاہے وہ یہودی شاعر تھا کعب بن اشرف، یا پھر آج کے دور میں لارس ولکس بول کے جو سویڈش کارٹونسٹ تھا جس نے کارٹون بنانے کی گستاخی کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، نعوذ باللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام کو ذلت کی موت اللہ نے دی ہے۔ ایکسیڈنٹ میں مرا ہے، سیکیورٹی کے جو 2 آفیسرز تھے وہ بھی ساتھ میں مرے ہیں، اور جل کے پورا خاک ہو کے مرا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوں گی۔ اسلامی حکومت رہتی تو حکومت کی طرف سے اللہ اس کے نبی کے احکام کی روشنی میں ایسوں کی گردن اڑائی جاتی ہے، اور اسلامی حکومت نہیں رہی تو پھر اللہ اپنی حکومت کا فیصلہ کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عزت اور عظمت کی حفاظت کرتے ہوئے گستاخوں کو اللہ جہنم واصل کرتے ہیں۔ دنیا کے 700 کروڑ انسانوں کے لیے ایک پھر سے سبق ہے، نبی کی شان میں گستاخی نہیں، اللہ کی شان میں گستاخی نہیں، ورنہ بربادی بربادی بربادی۔ الیاس بھائی، خاص طور پہ کلام مجید کے تعلق سے بھی یہاں پہ جو زعفرانی تنظیمیں ہے لب کشائی کرتے ہیں اور ایسے الفاظ، تو ان کے لیے بھی کیا یہ جو ہے عبرت حاصل کرنی چاہیے؟ دیکھ لیجئے اسلام کے دشمنوں کا تاریخ میں کیا حال ہوا، آپ اینالائز کر لیجئے۔ فرعون، حامان، ابو جہل اور ان کی پوری ان کے رستے پہ چلنے والوں کا، اور آج کی تاریخ میں سنگھیوں کو بھی کہہ رہا ہوں میں، اگر ابو جہل، فرعون اور حامان کے رستے پہ چلیں گے تو جو ان کی چال چلے گا جہنم میں ان کے ساتھ جلے گا، سمجھ جائیے۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، قرآن حدیث کی شان میں گستاخی، اسلام کی شان میں گستاخی سیدھا جہنم میں لگ جانے والی ہے۔ سنگھیوں کے لیے بھی سبق ہے، گرو نہیں بچ رہے تمہارے، تم بھی مشکل ہے بچنا اگر اسلام اللہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو۔ الیاس بھائی، لکھیم پور میں ایک واقعہ پیش آیا جو ہے کسانوں کو جو ہے کچل دیا گیا، تو اس کے پس پردہ آپ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا حکومت کسانوں کے جو آندولن ہے یا کسانوں کا جو احتجاج ہے اس کے اوپر نظر انداز کرنے کے لیے یا اس کو برخاست کرنے کے لیے یا کچھ ایسا آپ کو کہ آپ کے ذریعے میں سننا چاہ رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا ہے یہ؟ اڈانی امبانی کی غلامی میں مودی، امت شاہ، یوگی، BJP، RSS 70 کروڑ کسانوں کو تباہ کرنے تلے ہوئے ہیں، ان کے زمینات چھیننے کے لیے، ان کی فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے فصل کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے یہ مودی، امت شاہ کی پلاننگ ہے۔ کالے قانون لے کر آئے ہیں 3، اور اڈانی امبانی کو فائدہ پہنچائیں اور کسانوں سے ان کی زمینیں کھینچیں۔ یہ پلاننگ ہے اور کسان اسی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔
تو ان کو گاڑیوں کے نیچے کچل کے یونین منسٹر کا بیٹا مار رہا ہے, بی جے پی آر ایس ایس کے آتنکوادی مار رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کی بربادی کے دن چل رہے ہیں. مسلمانوں کو گولیاں مارا جا رہا, ان کی لاشوں پر کودا جا رہا, کسانوں کو گاڑیوں سے کچل کے مارا جا رہا, جوان ہمارے آرمی کے بام سے اڑ رہے ہیں پلوامہ وغیرہ میں. بدترین دور بھارت کا چل رہا ہے. وجہ ہے مودی, امت شاہ, یوگی, بی جے پی, آر ایس ایس. ان کو ہٹانا ہے. کسان, جوان, مسلمان اور بھارت کو بچانا ہے, ایس سی ایس ٹی کو بچانا ہے. ورنہ دلت بچیاں محفوظ نہیں, بچے محفوظ نہیں, کسان محفوظ نہیں, جوان محفوظ نہیں, مسلمان محفوظ نہیں. صرف مودی اور امت شاہ کے لالچ کی وجہ سے, اڈانی امبانی کی غلامی کی وجہ سے. تو وقت آیا انصاف لائیے, رب کے قانون نبی کے حدیث کے مطابق, اور کسانوں کو حق دلائیے, اور ان کے مارنے والوں کو سخت سزائیں دیجیے, مسلمانوں کے مارنے والوں کو سزائیں دیجیے, بھارت بچائیے. الیاس بھائی, ASJ نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات.